اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ مولانا سعد صاحب ان کی جو خود کی فکر ہوتی ہے اسے یہ کہہ کر بیان کر دیتے ہیں کہ یہ بات تو فلاں صحابی نے بیان کر رکھی ہے، حالانکہ اس بات کو صحابی نے بیان نہیں کیا ہوتا ہے، یا یہ کہہ کے بیان کر دیتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں تو فلاں حدیث کے اندر موجود ہے، حالانکہ وہاں حدیث کے اندر وہ بات ہی موجود نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر انہوں نے اپنی باتیں بیان کر دی کہ حضرت عمر فاروق یہ باتیں فرما رہے ہیں، حالانکہ حضرت عمر فاروق نے کوئی اس طرح کی بات نہیں فرما رکھی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، ایک حدیث ہے اس حدیث کو یہ کہہ کر بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ آیا ہے، حالانکہ حدیث کے اندر وہ بات ہی موجود نہیں ہے۔ ایک مشہور روایت ہے، اچھا یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ تم مولانا سعد صاحب کے حوالے سے کیوں گفتگو کرتے ہو، تمہیں تو مولانا سعد صاحب کے حوالے سے نہیں بولنا چاہیے۔ ارے بھائی، جب مولانا سعد صاحب بھرے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں وہ ایک غلط بات کر دیتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو یہ بھی نہ بتائے کہ مولانا کی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں؟ مولانا تو لاکھوں کے مجمع میں کر دیتے ہیں، ہم تو کم از کم ہماری بات تو 1000 لوگوں تک یہ پہنچ پاتی ہے، تو کیا ہم یہ بھی بعض حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب کے کان میں جا کے کہتے ہیں، وہاں ان کو سمجھائیں جا کر کے۔ ارے بھائی، جب مولانا بھرے مجمع کے اندر یہ بات کہہ کے چلے گئے ہیں، اب اس کی تردید بھرے مجمع کے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ بات غلط کہہ دی گئی ہے اور یہ غلط فکر ہے جو صحیح نہیں ہے۔ 1000 لوگوں کو معلوم ہوگی، یہی 1000 لوگ دوسروں کو جا کے بتائیں گے انشاءاللہ، اور پھر آہستہ آہستہ مولانا تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ تو بہرحال اب دیکھیں، ایک مشہور روایت ہے، تبلیغی جماعت سے وابستہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کے علم میں یہ روایت ہوتی ہے، فضائل اعمال سے میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ روایت اس طرح سے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اب وہاں کے الفاظ سنیے، جو آپ کو کالے کالے الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مولانا صاحب صاحب کے الفاظ ہیں۔ مولانا دیکھیں اس کا ترجمہ کیا کریں گے۔ مولانا کہتے ہیں، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایک دفعہ کر کے فارغ ہو جاؤ نہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو۔ لوگ یہ سمجھے کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی۔ ان کو عربی الفاظ بھی یاد ہیں، اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لیکن ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ترجمہ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو۔ ارے بھئی، یہ کن لفظوں کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ تو حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اکثر من قول لا الہ الا اللہ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کر رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں گے، کسی بھی عالم دین کے بعد جب آپ جائیں گے اس سے کہیں گے کہ اس کا ترجمہ کر دو تو یہی ترجمہ کرے گا وہ، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو۔ یہ دعوت دینے کا مفہوم آپ نے کہاں سے کشید کر لیا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے جیسے جو جماعت اسلامی کے حضرات ہوتے ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اصل تو اقتدار حاصل کرنا ہے، مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر آپ دوسرے کام خیر کے جتنے بھی کرتے رہیں، کیا فائدہ ہے؟ آپ نماز پڑھیں، فائدہ نہیں ہے۔ اصل تو فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ کے پاس میں اقتدار حاصل ہوگا۔ اور پھر وہ اس کا ترجمہ یہ کرنا شروع کر دیں کہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ یعنی اقتدار اعلیٰ، یعنی حکومت کے ایک دوسروں کو دعوت دیا کرو۔ تو جیسے وہ غلط ہے ایسے یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط مفہوم ہے۔ دعوت کے اتنے فضائل موجود ہیں، آپ ان فضائل کو چھوڑ کر کے، دعوت و تبلیغ کی بہت سی فضیلتیں موجود ہیں ظاہر ہے، تو ان کو چھوڑ کر کے آپ ایک حدیث سنائیں گے، اس حدیث کے اندر وہ بات موجود ہی نہیں ہوگی، زبردستی اپنی طرف سے اس کو بیان کر دیں گے۔ تو یہ بات پھر آگے سنیے، آگے تو اور افسوسناک باتیں ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی، حدیث کے اندر تو یہ ہے، لیکن جناب کیا کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی ہے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آپ
لا الہ الا اللہ کہو گے ایمان کی تجدید ہوگی۔ وہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی ہے۔ کیوں ایمان کی تجدید نہیں ہوگی تنہائی کے ذکر سے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات ارشاد فرما رکھی ہے؟ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ایسی کوئی قید موجود ہے کہ اگر آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کو اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں تو تنہائی سے ایمان کی تجدید نہیں ہوگی؟ ایسی تو کوئی بات حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ اصل ان حضرات پر رد کرنا ہے اور یہ ذہن بنانا ہے کہ جو خانقاہیں چلتی ہیں اور وہاں جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ اگر وہاں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہو تو اس سے تو ایمان کی تجدید ہونے والی نہیں ہے۔ تو ان حضرات کا رد کرنا ہے، اس لیے بول دیا کہ میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ کہاں ہیں وہ دلائل کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی ہے؟ حالانکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ تنہائی کا جو ذکر ہے اس سے صرف ایمان ہی کی تجدید نہیں ہوتی ہے بلکہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور جنت میں جانے کا سبب ہے اللہ کا ذکر کرنا، چاہے آدمی تنہائی کے اندر کر رہا ہو، مسجد میں کر رہا ہو، خانقاہ میں کر رہا ہو، کہیں پر بھی کر رہا ہو۔ فضائل اعمال میں اگر فضائل ذکر کو صرف پڑھ لیا جائے تو وہاں جتنی بھی روایتیں ذکر کی گئی ہیں نا وہ تمام روایتیں مولانا صاحب کی فکر کی تردید کرتی نظر آئیں گی۔ دیکھیں آپ روایتیں دیکھیں، سب سے پہلے تو اسی روایت کو دیکھ لیں، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی اس طرح کی بات مذکور نہیں ہے۔ ایسے ایک روایت حضرت شیخ دگری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرما رکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ شانہ کا ذکر کرتے ہیں جس کی ایسے حق تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرت تو یہ فرما رہے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ آدمی بستر کے اوپر اللہ کا اگر ذکر کر رہا ہے تو وہ ذکر اس کو جنت میں لے جانے والا بن جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں اگر ذکر کرو گے تو آپ کے ایمان کی تجدید ہی نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ دکریہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ ایسے ہی وہ مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس میں بہت سے لوگ گنوائے گئے ہیں۔ آخر میں جو گنوائے گئے ہیں وہ ہیں 7 وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ تنہائی میں ذکر کرنے والا، تنہائی میں ذکر کرنے والا، اس کے بارے میں صاف صراحت کے ساتھ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس کو اپنے سائے کے اندر اپنا سایہ اس کو جو ہے عطا فرمائیں گے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ایمان کی تجدید ہی نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے۔ آگے سنیے، مولانا شاہ صاحب اپنے اسی بیان کے اندر آگے کہتے ہیں کہ بلکہ صحابہ کا عمل یہ بتلا رہا کہ اجتماعی حلقہ مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے، سنو کان کھول کے سب اچھی طرح، یہ مولانا کے الفاظ ہیں، اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے اور ایک ایک فرد کو دعوت دے کر اسے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد میں لے کر آنا، یہ صحابہ کرام کی ایمان کی تجدید کا طریقہ تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ لیکن مجھے ضرورت نہ آپ کو ضرورت، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں ایمان والے، ہم بہت بنیادی بات سب سے عرض کر رہے ہیں، ہم سارے عالم سے کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارا خیال نہیں ہے، قرآن و حدیث کی کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں سب کے سب کہ امت کے عقائد کے بگڑنے اور اس کے ایمان کی کھوکھلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے کوٹھیاں بنائیں، باغات بنائے، گھر بنائے، فیکٹریاں بنائیں، حکومتیں بنائیں، اس نے سب بنایا، اسے جس چیز کو بنانے کا حکم دیا گیا تھا اس نے یہ نہیں بنایا۔ یہ تو ٹھیک ہے، چلو یہ باتیں تو کی جا سکتی ہیں، اس لیے عقل سے ذرا سوچو اور متوجہ ہو اس طرح کے اس طرف کی حدیث میں قرآن میں ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے اس کی عملی کی شکل کیا ہے۔ اب پوچھتے ہیں لوگوں سے مخاطب کر کے کہ بتاؤ اس کی عملی شکل کیا ہے۔ یہ سوال ہم اس لیے قائم کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص متوجہ ہو کر سمجھے کہ اس کے ایمان کی تجدید کا طریقہ کیا ہے۔ ایمان کی تجدید کا ایک طریقہ ہے صرف، اب کہتے ہیں وہاں صاحب کہ ایمان کی تجدید کا صرف ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ ہے۔ میں حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حصر کا مطلب علماء سے سمجھ لیجئے گا، یعنی بس یہی ایک طریقہ ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک طریقہ بس ایمان کی تجدید کا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کئی مرتبہ الفاظ میں دہرائے، وہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے کہ مسجدوں میں حلقے قائم کیے جائیں اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے کاروبار سے نکال کر، ان کو گناہوں کے اڈوں سے، شراب خانوں سے، ان کو ظلمتوں کے ماحول سے نکال کر
ایمان سیکھنے کے عنوان پر انہیں مسجد کے ماحول میں لایا جائے۔ دیکھیے اگر مولانا یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمان کی تجدید کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر آئیں اور پھر ایمان کا مذاکرہ ہو، لوگ گمراہیوں سے نکلیں اور ظلمتوں سے نکلیں، تاریکیوں سے نکلیں، شراب خانوں سے نکلیں، تو اچھی باتیں اور ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ایمان کی تجدید کا یہی ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں ہے۔ میں حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں بس ایک طریقہ ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا۔ تو آپ یہ الفاظ کہنے تو نہیں چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کو الہام ہو رہا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا مخصوص طریقہ بتا کر نہیں گئے ہیں، تو آپ کسی ایک خاص طریقے کے بارے میں یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ بس یہی طریقہ ہے، اس طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ میرے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور بھی فتاویٰ ہیں، اہل علم کی تحریریں دیکھ لیجئے گا، قرآن و سنت میں غور و فکر کر لیجئے گا، تو آپ کو بہت سے اس طرح کی باتیں مل جائیں گی کہ بہت سے اعمال اس طرح کے کہ جن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان میں ظاہر جب اضافہ ہو رہا ہے تو تجدید بھی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں سوال اسی طرح کا کیا گیا ہے کہ ایمان کس طرح سے مضبوط ہوگا، اس کے اعمال بیان کر دیے جائیں۔ تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی، موت کی یاد، قرآن کی تلاوت اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے معانی کو سمجھ کر دل میں اس کے مضامین کو راسخ کیا جائے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ان چیزوں سے ایمان کی تجدید نہیں ہوگی یا ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی؟ تو آپ کیسے تحدید کر دے رہے ہیں کہ نہیں بس ایک ہی طریقہ ہے، دوسرے طریقہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں؟ یہ اہل علم نے اتنے سارے طریقے بیان کر رکھے ہیں۔ علماء و صلاح کی مجالس میں حاضری دی جائے، انشاءاللہ ان اعمال سے ایمان کی کیفیت میں مضبوطی آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آدمی غافل ہو کر زندگی گزارے، نماز وغیرہ کی پابندی نہ کرے، قبر و حشر اور موت کو یاد نہ رکھے، دنیا ہی میں ہم وقت مشغول رہے، غلط آدمیوں کی صحبت اختیار کرے، موبائل اور دیگر لاہو لعب میں اپنے آپ کو مشغول رکھے وغیرہ، تو یہ ایسے امور ہیں کہ جن سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ان امور سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ نماز وغیرہ کی پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی کثرت اور موت کے یاد کی کثرت سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفائی کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، رواہ البیہقی۔ تو یہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے۔ ایسے ہی دارالفتہ بنوری ٹاؤن کا بھی ایک فتویٰ دیکھ لیجیے، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو گنا رکھا ہے۔ ایمان کی بڑھوتری کے کچھ اسباب جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دلائل سے بیان کر رہا ہوں، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اسماء و صفات کی معرفت، جس قدر اللہ تعالیٰ اس کے اسماء و صفات کی معرفت میں اضافہ ہوگا، بلا شبہ اسی قدر ایمان بڑھے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی کائناتی اور شرعی آیات و نشانیوں پر نظر کرنا، غور و فکر کرنا۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی کائناتی نشانیوں کو دیکھتا ہے جو کہ اس کی مخلوق ہیں، تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کثرت طاعات نمبر 3 پر ہے، اور نمبر 4 پر قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنا، ان میں غور و فکر کرنا، نمبر 5 پر ایمانیات کے تذکرے کرنا اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اور پھر دلائل ذکر کر رکھیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک خاص طریقے کو میں انحصار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ میں حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب غلو پر مبنی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا کرے، ہدایت سے نوازے۔